آئیے آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، اور مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف کسی کی اضافت کی گئی ہو۔ لیکن یہ کتابی تعریف ہے جو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آسان زبان میں جو سمجھیں کہ مضاف چیز کو بولتے ہیں اور مضاف الیہ چیز والے کو بولتے ہیں۔ اب اس طریقے سے جو ہے بہت آسانی سے طالب علم جو ہے سمجھ سکتا ہے کہ مضاف چیز کو بولتے ہیں اور مضاف الیہ چیز والے کو بولتے ہیں۔ ایک تو یہ تعریف اس کی ہوئی، اور دوسری چیز اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، کہا کہ بعد والا لفظ جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور کہا کہ سے پہلے والا لفظ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر کمرے کی چابی، ٹھیک ہے، کمرے کی چابی، یہ چابی کا لفظ مضاف ہو جائے گا اور کمرے کے لفظ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کمرے کی چابی میں چابی کا جو لفظ ہے وہ مضاف ہوگا، اور باقی کے اس سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو میں نے تعریف بتایا کہ مضاف چیز کو بولتے ہیں اور مضاف الیہ چیز والے کو بولتے ہیں، وہ کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیے کمرے کی چابی، تو چابی ایک چیز ہے، اور کس کی چیز ہے؟ وہ کمرے کی چیز ہے نا۔ تو جو چیز ہے وہ مضاف ہوگا، اور جس کی چیز ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کمرے کی چابی، ٹھیک ہے، تو کمرے کی چابی ایک چیز ہے، اور کس کی چیز ہے؟ یہ کمرے کی چیز ہے، تو یہ کمرہ کیا مضاف الیہ ہے نا۔ ایک تو یہ سب سے پہلی بات سمجھیے کہ مضاف چیز کو بولتے ہیں اور مضاف الیہ چیز والے کو بولتے ہیں۔ اب بات رہی اس کی پہچاننے کا طریقہ، تو کاکی کے بعد والا لفظ جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور کاکی کے سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بایاں سائڈ والا وہ مضاف ہوتا ہے اور دایاں سائڈ والا مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ سمجھیے گا۔ اسی طریقے سے میں نے جتنے بھی مثال یہاں پر پیش کیے ہیں، جیسے کمرے کی چابی، 2 درجے کے پنکھے، مسجد کی 2 گھڑی، 2 باغیچے کی دیوار، طلبہ کی کاپی اور طلبہ کی کاپیاں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی ہم نے کیا ہے سب میں جو ہے کاکی کے ہے مضاف الیہ کے جملے ہیں۔ یہاں 2 درجے کے 2 پنکھے بنا دیجیے، 2 درجے کے 2 پنکھے، سب مضاف الیہ۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے جملے میں مضاف پر الف لام کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، الف لام اور تنوین کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تثنیہ کی صورت میں اس سے نون گر جاتا ہے، مضاف سے نون گر جاتا ہے، تثنیہ بنانے کی صورت میں مضاف سے نون گر جاتا ہے۔ یعنی کہ مضاف اگر تثنیہ ہو اور آپ اس کی اضافت کر رہے ہیں تو مضاف سے نون گر جائے گا۔ اور دوسری چیز جمع میں صرف جمع مذکر سالم ہو تو نون گرے گا، باقی میں نون نہیں گرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کمرے کی چابی، کمرے کی چابی کیسے بناتے ہیں؟ اس کی عربی کیسے بناتے ہیں؟ اپوزٹ سائڈ سے بناتے ہیں، یعنی کہ لیفٹ سائڈ سے آپ بناتے ہیں عربی کمرے کی چابی۔ اب دیکھیں چابی کی عربی مفتاح آتی ہے، تو میں نے یہاں پر لکھا ہے مفتاح، ٹھیک ہے۔ اور کمرے کی عربی الحجرہ، تو یہاں پر دیکھیں مفتاح ہو پڑتا ہے۔ یعنی مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو اس صورت میں مضاف الیہ پر الف لام نہیں آئے گا، بقیہ معرفہ ہونے کی صورت میں الف لام آئے گا۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ مضاف الیہ اعراب کے اعتبار سے ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمرے کی چابی مفتاح الحجرۃ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز یہاں دیکھیں میں نے تثنیہ کے مضاف کو بھی تثنیہ بنایا ہے اور مضاف الیہ کو بھی ہم نے تثنیہ بنایا ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیں 2 درجے کے 2 پنکھے، 2 درجے کے 2 پنکھے۔ اب یہاں پر 2 پنکھے کی عربی ہم نکال لیتے ہیں۔ ایک پنکھا مروحۃ، یاد رکھیے گا تثنیہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دینے سے وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ تثنیہ بن جاتا ہے۔ واحد کے آخر میں واحد سے تثنیہ بنتا ہے، جمع سے تثنیہ نہیں بنتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک پنکھا کی عربی مروحۃ، 2 پنکھا کی عربی مروحتان، ٹھیک ہے، المروحتان۔ لیکن یہ چونکہ مضاف بنائیں گے تو اس پر الف لام داخل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ مضاف ہو رہا ہے تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ الف نون کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، تو مروحتان سے مروحتا، ٹھیک ہے۔ اب 2 درجے
مروحتا چونکہ مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو مروحتا الفصلین ہے نا. اب یوں کہیں کہ مروحتا الفصلان ہوتا ہے. الفصلین کیوں دیے؟ تو اس لیے کہ وہ مجرور ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف نون کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا نون ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو یہاں پر تثنیہ کا اعراب ظاہر ہوگا. مروحتا الفصلین، دو درجے کے دو بنتے. اب دوسری طرف یہاں پر دیکھیے ہم نے صرف مصحف کو جو ہے تثنیہ بنایا ہے. مسجد کی دو گھڑی ہے نا، مسجد کی دو گھڑی. اب یہاں پر دو گھڑی مضاف ہے تو دو گھڑی ایک گھڑی ساعت، دو گھڑی کیا لکھی؟ ساعتان ہے نا. کیونکہ اضافت ہو رہی ہے اس کی تو اس لیے نون گرا دیے ہیں. ساعتا المسجد. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں دو باغیچے کی دیوار. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے دو باغیچے کی دیوار، اس میں بھی استعمال کیا گیا ہے کیا؟ مضاف الیہ کو یہاں پر جو ہے تثنیہ استعمال کیا گیا. اب دیکھیں یہاں پر دو باغیچے کی دیوار. تو جدارو الجنیدتی، پہلے تو تھی دیوار، یہ مضاف ہے تو دیوار کے بھی لے کر کے آ جائیے. جدار سوار یہ سب کا معنی آتا ہے نا. تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے جدار کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. تو جدارو دو باغیچے ہیں تو جدارو الجنیدتی ہے نا. سور کا بھی لفظ آتا ہے دیوار کے بارے میں ہے نا. اب اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. طلباء کی کاپیاں. اب یہ لفظ جو ہے ہم نے طلباء کی کاپیاں، ہم نے اس کو جمع استعمال کیا، تثنیہ کو ہم نے جمع استعمال کیا. تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں کو ہم نے جمع لایا. کاپی کے عربی قراصۃ جمع قراصات بھی لاتے ہیں اور قراریس بھی لاتے ہیں جمع. ٹھیک ہے. تو قراریسو ہے نا، قراریسو. اور طلباء کی عربی طالب علم کی جمع کیا ہے؟ طلاب ہے. تو ہم نے اس کو بھی استعمال کیا ہے جمع کے طور پر. قراریس الطلابی ہے نا، طلباء کی کاپیاں. تو اس طریقے سے مضاف الیہ کے جملے بنائے جاتے ہیں. مزید جملے بنانے کے لیے اور بھی ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں.